لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران آیت 31 پر فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور ریٹرن بدلہ یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو ایک کام کرو. وہ کیا ہے کہ میری پیروی کرو, میری اتباع کرو, تو کیا ہوگا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. شرط بتائی گئی ہے کہ محبت, اطاعت اور اتباع جو شخص مرد ہو, عورت ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, کالا ہو, گورا ہو, عجمی ہو, عربی ہو, مشرق میں رہتا ہو, مغرب میں رہتا ہو, شمال میں رہتا ہو, جنوب میں رہتا ہو, زمین کی پستیوں میں جس نے گھر بنایا ہو, پہاڑوں کی بلندیوں پر جس نے اپنے مکانات تعمیر کر لی ہو, کہیں پر ہو, غریب ہو, امیر ہو, فقیر ہو, اپائج ہو, کانا ہو, اندھا ہو, کوئی ہو, اگر وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, اتباع کرتا ہے, اطاعت کرتا ہے, سب سے پہلی نعمت اس کو اللہ کی محبت مل جائے گی. اور میں اور آپ ہم سب اللہ کی محبت کے محتاج ہیں. تو نبی کی محبت اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا واسطہ ہے, سبب ہے, ذریعہ ہے, سورس ہے. لہذا نبی سے کتنی محبت ہو, اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے اجبوا اولادکم علی ثلاث خصال, لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. وہ کیا تھی؟ نمبر 1 حب نبیکم, اپنے پیارے نبی کی محبت سکھاؤ. اور پیارے نبی کی محبت وہ کیسے سکھاؤ اور کتنے درجے ہونی چاہیے؟ اتنے درجے ہونے چاہیے. خود ہمارے نبی کا فرمان ہے, بخاری شریف کی روایت ہے 15 نمبر پر, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگوں تم اپنے آپ کو ایمان والے کہتے رہنا, کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک, ہمارے نبی نے فرمایا, جب تک تمہارے دلوں کے اندر میری محبت تمہارے ابا سے زیادہ, تمہاری اولاد سے زیادہ, دنیا بھر کے تمام انسانوں سے زیادہ پیدا نہ ہو جائے. کامل مومن نہیں ہو سکتا, کامل ایمان والی نہیں ہو سکتی وہ عورت جس کے دل میں کائنات کے ساری انسانیت سے زیادہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت نہ ہو. اتنی بڑی قید لگائی گئی, اتنی بڑی شرط لگائی گئی کہ ایمان کامل اگر چاہتے ہیں تو نبی سے محبت کرنی پڑے گی. صحابہ نے کر کے دکھلایا. اور کیسی محبت؟ نسائی شریف کی روایت ہے 632 نمبر کے اوپر, ایک صحابی رسول حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ مکہ المکرمہ میں مؤذن تھے, اذان دیا کرتے تھے, مگر ان کے بال عورتوں کی طرح بڑے ہو گئے تھے. تو ان کو مکے کے کچھ بچوں نے, لڑکوں نے, لوگوں نے پوچھا, چچا جان یہ آپ کے بال عورتوں کی طرح لمبے کیوں ہیں؟ تو ابو محذورہ کہنے لگے, بات اصل یہ ہے, مکے کے قریب سے اللہ کے رسول ان کے صحابہ کا گزر ہو رہا تھا, تو حضرت بلال حبشی اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے, وہ اذان پکارنے لگے,
ہم مکے کے بچوں کو شرارت سنی تو ہم ان کے پیچھے ہو لیے، جب ان کا مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا تھا تو ہم نقالی چھڑاتے ہوئے اتار رہے تھے، اور ہم بھی اس مؤذن کی نقالی کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اللہ اکبر، اور ایک شور برپا کر رہے تھے۔ جب ہماری ان کی اذان مکمل ہوئی، ہمارا شور مکمل ہوا، تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ ان بچوں کو جا کر پکڑو۔ وہ دوڑ کر ہماری طرف لپکے، تو میں اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا اور بہت بڑا بھی نہیں تھا میں بھی لڑکا بچہ، تو میں تو وہاں سے نہیں بھاگا، میں ٹھہر گیا، باقی سارے بچے بھاگے، میں پکڑا گیا۔ مجھے وہ لوگ لے کر اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا کر چکے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ ہم نے کہا جی آپ کے مؤذن کی نقالی کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب کرو؟ کہتے جو مجھے یاد نہیں نقالی کیا ہو رہی تھی۔ کہ کوئی بات نہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ابو محذورہ کہتے میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو میں نے بھی کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ پھر آقا نے فرمایا کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو محذورہ کہتے میں خاموش۔ آقا نے پھر فرمایا ارے کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو محذورہ کہتے میں پھر خاموش۔ حضور نے تھوڑا سخت انداز میں کہا ارے کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ابو محذورہ کہتے جھجکتی ہوئی زبان سے میں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ جب بھی اللہ کے رسول کا نام آ جایا کرے درود شریف پڑھ لیا کرے، اور ایک خاص درود شریف آپ کو بتاتا چلو، جو شخص اس درود شریف کی پابندی کر لے گا، لیکن پابندی کتنی؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اتنا وہ درود شریف پڑھا جائے، اتنا درود شریف پڑھا جائے کہ زبان خاموش ہو تو دل کی دھڑکن وہ درود پڑھے، تو اللہ پاک اس پر نقد 5 انعام دیں گے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی رزق کے ٹینشن سے، کمائی کے نقشوں سے، کہاں سے آئے گا، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پکائیں گے، ان ٹینشن سے اللہ پاک محفوظ فرما دے گا۔ دوسری نعمت اللہ پاک اس درود شریف کے پڑھنے کی برکت سے جو عنایت فرمائیں گے، جو عطا فرمائیں گے، کہ اللہ پاک کوئی دنیا کی مصیبت نہیں آنے دیں گے، اگر آ بھی جائے تو اللہ پاک دل کو ثبات عطا فرمائیں گے، ٹینشن نہیں ہوگا، وابلہ نہیں ہوگا، ناشکری نہیں ہوگی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اس درود شریف کی کثرت کی جائے، تو مصیبت آئیں گی لیکن اس مصیبت میں بھی مزہ آئے گا۔ مثال دوں جس سے بات واضح ہو، کہ سردی کا بہترین موسم آ چکا ہے اور گرم گرم بھجے تل کر کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اوپر سے مرچی کا ذائقہ ہے اور بھجے کھائے جا رہے ہیں، مرچی کھائی جا رہی ہے، اور ناک سے اس وقت میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی بہہ رہا ہے، تو دیکھنے والے تو سوچ رہے اتنی مصیبت سے کھا کیوں رہی وہ، لیکن اس کو کیا بتا کہ تو مزے اڑا رہی، تو مصیبت لگ رہی ہوگی دنیا والوں کو، لیکن اس کو تو دل کے اندر اطمینان مل رہا ہوگا۔ تیسری نعمت اللہ تبارک و تعالی اس درود شریف کی کثرت کی برکت سے عطا فرمائیں گے کہ اللہ اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کروائیں گے۔ چوتھا انعام، اللہ تبارک و تعالی اس درود شریف کی کثرت کی برکت سے موت سے پہلے مکہ اور مدینے کے حاضری کے لیے قبول فرمائیں گے۔ اور پانچواں انعام، اس درود شریف کی کثرت کی برکت سے مرتے ہی چہرے پر اللہ وہ نور ڈالیں گے کہ دیکھنے والا کہے گا موت ہو تو اس کے جیسی ہو۔ یہ 5 انعام دیں گے اللہ پاک۔ درود شریف بھی بتاتا چلو، اس کو یاد کر لو، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ پھر دیکھو اس درود شریف کی کرامت۔ تو اس کے بعد آقا نے کہا کہو حی علی الصلاۃ، تو انہوں نے کہا حی علی الصلاۃ۔ پھر کہا کہو حی علی الفلاح، تو انہوں نے کہا حی علی الفلاح۔ کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ابو محذورہ نے پوری اذان پکاری، کہا کہ بس اس کے بعد کیا تھا، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اب میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا کیوں نہیں جاتے؟ کہ یا رسول اللہ
اب تو میں کہہ چکا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جھگڑا اسی بات کا تھا کہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، اس لیے نقالی کر رہے تھے، اب تو اوریجنل نقالی آپ کی کریں گے لیکن اسلام کے ساتھ، مسلمان ہونے کے ساتھ۔ لہٰذا میں نے کہا یا رسول اللہ، بلال مدینے کے مؤذن ہے، آپ مجھے مکہ کا مؤذن بنا دے۔ تو حضور نے فرمایا ابو محذورہ، نبی تجھ کو یہ عہدہ دیتا ہے کہ آج سے جب تک تیری زندگی رہے گی تو مکہ المکرمہ کا مؤذن ہوگا۔ اس کائنات کے اندر مکے کے سب سے پہلے مؤذن وہ حضرت ابو محذورہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ خاموش ہو گئے۔ تو جو لڑکے بچے پوچھ رہے تھے کہ بال لامبے کو کیوں کر لیے، تو بچوں نے کہا چچا جان، ہم آپ کو اذان کیسے آپ نے سیکھی، اسلام کیسے آپ نے قبول کیا، یہ نہیں پوچھ رہے، ہم تو یہ پوچھ رہے اتنے لمبے بال کیوں کر دیے، عورتوں کی طرح بال کیوں کر لیے؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مردوں کے لیے بالوں کا اسٹائل 3 درجوں کا تھا۔ نمبر 1، یا تو آپ کے بال بالکل چھوٹے رہے، نمبر 2، یا تو کان کی لو تک رہے، یا تو گردن تک اتر گئے، مگر عام طور سے آپ نے اپنے بالوں کو چھوٹا ہی رکھا، کانوں کی لو تک رکھا، یہ ترتیب تھی۔ آپ نے اتنے لمبے کیوں کر لیے؟ تو ابو معذورہ کہنے لگے مجھے پتا تھا تم مجھ سے وہ بات آج جان کر رہو گے جس کو میں نے راز بنا کر رکھا تھا۔ چچا بتا تو دو۔ کہنے لگے کہ جب میں نے اللہ کے رسول سے اجازت چاہی کہ میں مکے کا مؤذن ہو جاؤں تو حضور نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، میرے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور مجھے دعائے کلمات دیے، اور اس کے بعد مجھے وہاں سے روانہ کیا۔ بس میں کیا کہوں کہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، جن بالوں کو حضور کا ہاتھ لگا میں نے ان بالوں کو کٹوایا نہیں۔ کہا چچا کیوں نہیں کٹوایا؟ کہا میرا دل چاہتا ہے دن قیامت کا ہوگا، اللہ پوچھے گا اوے ابو محذورہ آج اپنے رب کے لیے کیا لے کر آیا؟ تو رب کے سامنے اپنے بال کو کھول کر پیش کروں گا، میرے مولا کچھ نہیں لایا، خالی کاسا، خالی پیالہ لے کر آیا، خالی جھولی لے کر آیا، مگر ساتھ وہ بال لایا جس پر تیرے حبیب کے اسلام کے پہلے دن ہاتھ لگے تھے۔ یہ محبت کا عالم ہے صحابہ کرام کا۔ اجی یہ تو مرد ہے، عورتوں کا یہ عالم ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے 1863 کے اوپر اللہ کے رسول حج کرنے چلے گئے، آخری آپ کا حج تھا، واپسی ہوئی، ایک عورت سے آپ نے پوچھا، یا ایک روایت کے مطابق عورت نے آپ سے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی مال اور دولت نہیں تھا کہ ہم آپ کے ساتھ حج کر لیتے، اللہ کے رسول اب ہمارے مقدر میں کب ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ حج کریں؟ تو آقا نے مسکرا کر کے فرمایا ان عمر فی رمضان تقضی حجتن معی۔ اللہ اکبر، کیا قیامت تک کے لیے ایک عورت کی محبت نے مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اوے فلانی عورت سن، تیری برکت سے میری پوری امت کا مسئلہ حل ہے۔ جو شخص مرد ہو یا عورت رمضان میں عمرہ کر لے گا وہ ایسا ہے جیسے محمد الرسول اللہ کے ساتھ حج کر لے گا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے آج سے دعاؤں کے اندر ایک دعا ایڈ کر لو کہ پیارے اللہ موت سے پہلے پہلے رمضان کا عمرہ ہم کو نصیب فرما۔ تو یہ عورتوں کا ماحول، اجی یہ صحابہ تھے، انہوں نے نبی کو دیکھا، ایک وہ تابعی بھی ہے جس نے نبی کو نہیں دیکھا لیکن محبت دل کے اندر ایسی بھری پڑی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے میں زندگی گزارتے ہیں، حج کو نہیں جاتے۔ کسی نے کہا حضرت آپ حج کو کیوں نہیں جاتے، مدینے میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے؟ تو امام مالک نے کہا میں ڈرتا ہوں لوگوں کہ نبی کا شہر چھوڑ کر باہر نکلو اور موت آ جائے اور نبی کے شہر میں دفن ہونے سے رہ جاؤ۔ تو نبی سے اتنی محبت ہے کہ حج کے لیے نہیں گئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مرنا چاہتا ہو موت کے قریب ہو وہ سفر کر کے مدینہ پہنچے، جو مدینے میں مر جائے اور جو جنت البقیع میں دفن ہو جائے آقا نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں میں داخل کرواؤں گا۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے جو مدینے میں موت پائے۔ اس لیے ایک دعا یہ بھی کرنی چاہیے، اے اللہ موت ہو تو مدینے کی موت ہو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ محبت کے اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ مدینے کے اندر کبھی زندگی میں چپل یا جوتا نہیں پہنا۔ کسی نے کہا حضرت آپ چپل جوتا کیوں نہیں پہنتے، زمین کی شدت آپ کے پیروں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا مالک کو شرم آتی ہے کہ جوتا پہنے اور چپل پہنے اور اس زمین پر چلے، اس گلی کوچے میں چلے جہاں پر میرے نبی کے پیر پڑے ہو اور مالک کا جوتا سمیت اس جگہ پر پیر پڑ جائے۔
اتنی محبت ہے کہ اس راستے پر نہیں چلتے جن راستوں سے نبی گزرے ہیں، در و دیوار سے لگ کر چلتے، چمٹ کر چلتے، کبھی کپڑے الجھ جاتے، کبھی جسم کی چمڑی الجھ جاتی اور پھٹ جاتی اور خون نکلتا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ یہ دیواروں سے کیوں چلتے ہیں؟ تو تب بھی یہ جملہ فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ جس جگہ پر کائنات کے سب سے عظیم ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا پیر پڑا ہو، قدم پڑا ہو، اس پر مالک کا گندا قدم پڑ جائے۔ میں ڈرتا ہوں اس بات سے۔ ایک مرتبہ مدینے کی گلی سے، پہاڑی کے علاقے سے گزرے، کچھ پتھر تھے، اس کے قریب گئے، وہ پتھروں کو جا کر کے چوما۔ کسی نے پوچھا حضرت پتھر کو کیوں چومتے؟ کہنے لگے لوگوں تمہیں کیا خبر، یہ وہ راستہ ہے جس پر نبی کا گزر ہوا کرتا تھا، تو میں نے اس لیے چوم لیے کہ خوش نصیب پتھر ہے، ان پتھروں پر میرے نبی کی نظر پڑی ہے۔ تو ایک شخص نے کہا حضرت ممکن ہے اللہ کے رسول کی نظر پتھر پر نہ پڑی ہو؟ تو امام مالک نے کہا تب بھی یہ پتھر اس قابل ہے کہ اس کو چوما جائے۔ کہا کیوں، کیسے؟ کہا نبی کی نظر ان پتھر پر نہ پڑی ہو، لیکن کیا بعید ہے ان پتھروں کی نظر حضور پر پڑی ہو، اس لیے چوم رہے ہیں۔ راستے سے چلتے ہوئے پیر میں کانٹا چبھ گیا تو مریدین دوڑ گئے کہ حضرت کانٹا باہر نکالا جائے گا ورنہ یہ پیر میں رک کر کے زہر بنے گا، آپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ تو امام مالک نے کہا پیچھے ہٹو، اپنا نیا چادر پھاڑا اور اس کے ٹکڑے کر دیے اور پیر میں جا کانٹا چبھا تھا اسی کانٹے کے اوپر پٹی باندھ دی۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے تم کو تو لگ رہا ہے کہ میں نے کانٹے پر پٹی باندھی ہے، تمہیں کیا بتاؤ میں نے اس کانٹے کے اوپر اب اللہ سے ایک امید باندھی ہے۔ کہ حضرت وہ کیا؟ آپ نے وصیت کی کہ یہ کانٹا میرے پیر میں ہی رہنے دینا، حتیٰ کہ میری وفات ہو جائے تب بھی میرے پیر میں رہنے دینا، یہاں تک کہ تم غسل دینے لگو تب بھی پیر میں رہنے دینا، اور مجھے جب قبر میں لٹا دو تب بھی یہ کانٹا میرے پیر میں رہنے دینا۔ پوچھا امام مالک یہ کانٹا پیر میں رہ کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے میرے پاس ہے تو کچھ نہیں، جب میرا انتقال ہو جائے گا اور رب کے دربار میں کھڑا ہو جاؤں گا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا اوے مالک کیا لایا رب کے لیے؟ تو میں اللہ کے سامنے وہ پیر کا کانٹا نکال کر کہہ دوں گا اللہ کچھ نہیں لایا، بس تیرے نبی کے شہر کا کانٹا لے کر آیا۔ تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اس کانٹے پر مالک کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ محبتوں کا عالم ہے۔ اجی یہ تو انسانیت ہے، انسان ہے، صحابی ہے، انسان ہے، تابعی ہے، انسان ہے، اس نبی سے تو جانوروں نے محبت کی ہے۔ وہ کتنی محبت، اللہ اکبر۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا البدایہ والنہایہ جلد 6 صفحہ 15 پر ایک روایت ہے، جب خیبر فتح ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گدھا حمار مبارک ایک گدھا چل کر آیا، اس نے آ کر ہمارے نبی کو سلام کیا، آقا علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، تو وہ گدھا کہنے لگا یا رسول اللہ ہم 6 بھائی تھے، ہم 7 بھائی تھے، میرے سے پہلے جو میرے خاندان کے 6 بھائی گزرے وہ 6 کے 6 اپنے اپنے زمانے میں نبیوں کی سواری بنے ہیں، میں بھائیوں میں آخری، آپ نبیوں میں آخری، مجھے آپ اپنی سواری بنا لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل آپ سواری بنا لے۔ تو حضور نے اس کو اپنی سواری بنائی۔ صحابہ سے پوچھا میرے ساتھی یہ تو بتاؤ اس گدھے کا میں نام کیا رکھوں؟ اللہ کے رسول اپنے جانوروں کے نام رکھا کرتے تھے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس 2 اونٹ تھے، ایک کا نام تھا اشقر، ایک کا نام تھا ثعلب۔ آپ کے پاس 3 اونٹنیاں تھیں، ایک تھی جدعہ، ایک تھی شہبہ، ایک تھی قصوہ۔ آپ کے پاس چند گھوڑے تھے جس میں ایک تھا طریب، لزاز، مرتجس، ورد، سقبن، لحیب، صبحہ۔ آپ کے پاس 2 کھچر تھے جو گھوڑے سے چھوٹا گدھے سے بڑا ہوا کرتا ہے، ایک کا نام تھا دلدل اور ایک کا نام تھا فضہ۔ اتنے پر بس نہیں، آپ کے پاس چند بکریاں تھی، آپ نے ان بکریوں کا بھی نام رکھا ہوا تھا، ایک تھی عجوہ، ایک تھی برقہ، غیثہ، ورقہ، زمزم، اطلال، اور اس کے علاوہ ایک بکرا تھا اس میں جس کا نام تھا یومن۔ یہ آپ کے پاس بکریاں تھی۔ تو انہی میں آپ کے پاس 2 گدھے تھے، ایک تو یہ آیا اور ایک آپ کے پاس آلریڈی تھا جس کا نام یعفور تھا۔ اب اس گدھے کی باری آئی، پوچھا اس کا نام کیا رکھے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ
آپ جو بھی تجویز فرما دیں. آقا نے فرمایا اس کا نام ہوگا عفیر. لہٰذا اس گدھے کا نام ہمارے نبی نے خود عفیر رکھا. اور آپ مدینے کی گلی کوچیوں میں جب بھی سفر کرتے تو اسی عفیر پر بیٹھ کر سفر کرتے, اسی کو اپنے قریب رکھتے. اللہ کا کرنا, اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا, انتقال ہو گیا. آگے کیا ہوا؟ جس اونٹنی پر ہجرت کر کے ہمارے نبی مکہ سے مدینہ آئے تھے اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا. وہ قصوہ 3 دن اس پہ ایسے گزرے کہ اس نے کچھ نہیں کھایا, اس نے کچھ نہیں پیا. چوتھے دن اس کا انتقال ہو گیا. اہل علم حضرات نے یہاں پر اشکال کھڑا کیا کہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس کو 1 مہینے تک کھانا نہ دیا جائے, 1 مہینے تک پانی نہ دیا جائے تب بھی زندہ رہتی ہے. تو لوگوں یہ بات نہ بیان کرو کہ قصوہ بھوک اور پیاس سے مری تھی. پھر کیا بیان کرے؟ کہا کہ اونٹ تو وہ جانور ہے جو مہینے بھر کھانے پینے کی وجہ سے نہیں مرتا, پھر مرا کیوں؟ کہ قصوہ پر نبی کے وصال کا اتنا غم طاری تھا کہ اس نے کھانا پینا چھوڑا اور چوتھے دن نبی کے غم کے اندر اس کا بھی انتقال ہو گیا. اور یہ عفیر جو تھا اس کا کیا ہوا؟ یہ عفیر سیدھے نکلا جب اس کو معلوم پڑا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا, وصال ہو چکا, دنیا سے آپ نے پردہ فرما لیا, تو وہ وہاں سے نکلا, کنویں کے پاس گیا, آسمان کو دیکھا. کتاب لکھنے والوں نے, قلم چلانے والوں نے قلم چلایا ہے اور کہنے والوں نے کہا ہے گدھے نے آسمان کو دیکھا اور گویا یوں کہہ رہا تھا پیارے اللہ مجھ پر سوار ہونے والا نبی نہ رہا, میں رہ کر کیا کروں گا. اور دھڑام سے اس نے کنویں کے اندر چھلانگ لگائی اور انتقال کر گیا. یہ نبی سے محبت جانوروں کی ہے, لہٰذا میں اور آپ اس محبت سے مستثنا نہیں ہو سکتے. اگر میں اور آپ اپنا خود کا ذاتی ایمان کامل, اکمل, مکمل کرنا چاہتے ہیں تو خود بھی اللہ کے رسول کی محبت سیکھو اور اپنے بچوں کو اللہ کے رسول کی محبت سکھاؤ. آج اپنے مغرب کے بعد کے عنوان میں یہی لکھنا کہ اللہ کے رسول سے محبت کیسی ہو, کس طریقے سے ہو. اللہ کے رسول نے سکھائی ہے جی, طریقہ سکھلایا زندگی جینے کا. آپ کے سامنے بچے ہیں, حضرت انس بچے, آپ نے طریقہ سکھایا. آپ کے سامنے حسن اور حسین بچے ہیں, آپ نے ان کو طریقہ سکھایا. اور کیوں نہ سکھاتے جبکہ اللہ نے کہہ دیا تھا سورہ احزاب آیت 21 کے اوپر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ لوگوں تمہارے لیے پاکیزہ نمونہ, صاف ستھرا نمونہ, اسپیشل آئیڈیل اگر کچھ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے. ارے میں اور آپ تو گھر کے کاموں میں الجھ کر اللہ کا کلام قرآن پاک لینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بچے ہیں, یہ ہے, وہ ہے. نبی سے زیادہ کسی کی زندگی مشغول ہو سکتی ہے؟ کیسی زندگی مشغول ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح فرمائے ہیں. 2 کا وصال تو آپ کی حیات میں ہوا اور 9 بیویاں حیات ہے اور آپ کا وصال ہوا. 9 بیویوں کے جنجال کے اندر, 9 بیویوں کے گھروں کے اندر آپ موجود ہے, لیکن کسی کو دین سکھانے سے پیچھے رہ گئے ہو, کسی دن کے کسی عمل کے اندر آپ پیچھے رہ گئے ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا. اور یہاں پر تو ایک میاں ایک بیوی اور 1000 قسم کے ٹینشن اور 1000 قسم کے پریشانیاں نبھانے کے مسائل. وہ ہوتا نا جب رشتہ شروع میں جڑتا ہے, نکاح شروع میں ہوتا ہے تو پہلے شروع کے جھگڑے ہوتے ہیں کہ تم میرے ابا اماں کے یہاں کیوں نہیں چل رہے اور تم میرے بہن بہنوں کے یہاں کیوں نہیں چل رہے. شروع کے جھگڑے یہاں تک ہوتے ہیں کہ جب داماد سسرال پہنچا تو سسر جی نے 2 ڈریس دیے, ایک دیے کالا ایک دیے سفید, اور لے کر آئے. جمعہ کا دن نکلا تو میڈم سے حضرت پوچھتے کیوں اللہ کی بندی سفید والا پہنوں کہ کالے والا پہنوں؟ تو بیوی نے کہا کہ تمہاری مرضی, کوئی پہن لو. کہنا نہ تم بتا تو کون سا پہنوں. تو بیوی نے کہہ دیا سفید پہن لو. اب اللہ کے بندے نے جمعے کے دن سفید ڈریس پہن لیا تو بیوی پتہ ہے کیا کہنے لگی, منہ چڑھا کے کہنے لگی میرے کو پتا تھا نا تم کو میرے ابا کا کالا ڈریس پسند نہیں آئے گا. اب تو نے تو بولی سفید پہن. یہ شروع کے جھگڑے ہیں. پھر ایک درمیانی جھگڑا ہوتا, کچھ زندگی کا کچھ وقت گزر جاتا ہے تو پھر بیچ میں جا کر ایک جھگڑا ہوتا ہے. وہ جھگڑا کہے کا ہوتا,
وہ جب جھگڑا وہ ہوتا کیا ہے گا کہ یہ رات کے 12 بجے گھر پر واپس نہیں آ رہے، پتہ نہیں کہاں پر جا رہے، پتہ نہیں کس سے کیا ان کا رشتہ جڑ گیا، وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، پھر اس طریقے کی باتیں آتی چلی جاتی ہے۔ جب شوہر کو معلوم پڑتا ہے کہ میری بیوی ڈپریشن میں جا رہی ہے میرے گھر پر لیٹ آنے کی وجہ سے، میرے فون پر زیادہ بات کرنے کی وجہ سے، تو چلو یہ سوچتا ہے زندگی کا رخ چینج کیا جائے، اور بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا بندہ جس پینٹ ٹین شرٹ پہننے والا تھا جماعت میں چلا گیا، چلا کیا، 4 مہینے کیا، داڑھی آ گئی، ٹوپی آ گئی، اور نماز اور نماز اور نماز اور ذکر اور تلاوت، اور گھر کا ماحول ایسا بنانا چاہ رہے، اب یہ گئی گھر پر۔ تو اماں پوچھتے کیوں بھائی اب تیرے شوہر کا کیا حال ہے، اب تو کوئی باہر کے چکروں میں نہیں ہے؟ تو کہا اماں پہلے نورا کے چکر میں تھے، اب ہورا کے چکر میں پڑ گئے، یعنی مسئلہ ابھی بھی کھڑا ہی ہے، بیوی کا دل و دماغ ابھی بھی پاک نہیں ہوا۔ اچھا پھر زندگی گزرتی ہوئی سفیدی پر پہنچتی ہے، داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، اور یہ بھی بڑے بھی ہو گئے، اب دیکھنا ہے دور کا کچھ دیکھنا ہے تو بہو کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے دیکھتے ہیں، ایسی ان کی نظر ہو گئی، ایسے ان کے حالات ہو گئے، اور بڑے میاں اللہ اللہ کر کے تہجد گزار بن چکے ہیں، زندگی ایک اچھے ماحول میں گزر رہی ہے، اللہ کو کرنے ان کی کرامت ظاہر ہو گئی۔ وہ کرامت کیا ظاہر ہو گئی؟ صبح صبح گھر پہ آئے تو بیوی سے کہنے لگے دیکھی، بڑے بھی پوچھتے کیا جی، کہنے لگے تم دیکھی نہیں؟ کہ کیا دیکھیں گے، دیکھی تو آج میں نے کیا دیکھی، کہ آج تم بڑے اللہ والے بن کر کے پھرتے، تسبیح بڑی بڑی ہاتھ میں لے لیتے، اللہ والا تو میں نے آج دیکھی۔ وہ کیسے؟ کہا کہ اپنے گھر کے اوپر ایسے اڑ کر گئے، لوگ جمع ہو گئے تھے، میں نے بھی بہو کے اوپر ہاتھ لگا کر دیکھی، ایسا اڑ کر گئے گھر پر سے۔ تو بڑے میں مونچھوں پر تاؤ دے کر کہنے لگے اب اللہ کی بندی میں تو تھا۔ تو بڑھیا کہنے لگی جب ہی میں سوچ رہی تھی کہ ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے، تو یہ مزاج بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک میاں ایک بیوی اور 1000 قسم کے مسائل کھڑے ہیں۔ اس نبی کی زندگی کو تو دیکھو جی کہ 9 بیویوں کے شوہر بنے ہوئے ہیں، کسی کا حق ضائع کیا ہوگا، کسی کا حق ضائع ہو گیا ہوگا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ کہ زندگی جینے کا ڈھنگ اور زندگی جینے کا رنگ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کو عطا کیا تھا۔ تو میرے آپ کی کامیابی کا پہلا زینہ، پہلی سیڑھی وہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ بغیر محبتوں کے نہ اس جہان میں گزارا ہے، بغیر محبتوں کے نہ اس جہان میں گزارا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی محبت سیکھو، اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے جاننے والوں کو اللہ کی رسول کی محبت کو سکھاؤ۔ آخر کی چند باتیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کہتے کس کو ہے؟ مجموع الزوائد کی ایک روایت ہے، جلد نمبر 9 روایت نمبر 29۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف فرمائے، جبریل آ گئے اور قرآن لے کر آئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ یہ سورت آئی، اللہ کے رسول کو اس میں خبر تھی کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اسلام میں لوگ داخل ہو چکے ہیں، لہٰذا اب آپ کے واپسی کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جبریل کیا اس میں میرے موت کی خبر؟ کہاں اللہ کے رسول اس میں آپ کی موت کی خبر؟ تو جبریل سے پوچھا جبریل تم کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے رسول آپ کو اللہ پاک ایسا کچھ دینا چاہتے ہیں جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ باتیں سب ہوئی ہیں تو اللہ کے رسول نے بلال حبشی کو آواز لگائی، بلال الصلاۃ الجامعہ کا اعلان کر دو، صحابہ کو مسجد میں جوڑو۔ یہ وہ وقت ہے جو نماز کا وقت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو مسجد کی طرف بلایا گیا، سارے صحابہ مسجد میں دوڑے دوڑے آ گئے کہ اللہ کے رسول بیمار چل رہے ہیں، اور بیماری کی حالت میں صحابہ کو مسجد میں جمع کیا۔ کیا قصہ ہے چل کر دیکھا جائے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ قصہ ہمارے نبی کے وفات سے 15 دن پہلے کا ہے۔ لہذا آپ مسجد میں آئے، صحابہ کہتے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، سر میں تکلیف تھی۔ مسجد نبوی کے اندر آئے، صحابہ جمع تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں آج مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، آپ نے سورہ نصر پڑھ کر کے سنائی تو سامنے ابو بکر صدیق تھے، رو پڑے، عمر فاروق نے ان کا رونا دیکھا، وہ رو پڑے، علی روئے، صحابہ رو پڑے، ایک ماحول چل پڑا رونے کا۔
تو پوچھا کسی نے ابو بکر روتے کیوں ہو؟ کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ سورت اسلام کی جہاں مکمل ہونے کی بات کر رہی ہے وہیں پر نبی کے وصال کی بھی بات کر رہی ہے، اس پر میں روتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو دنیا پسند کرے چاہے تو آخرت پسند کرے، اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ صحابہ میں ابو بکر صدیق کی ہچکیاں لگ گئی کہ یہ تو پکی بات ہے، اللہ کے رسول اب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہ باتیں چل رہی تھی۔ تو اچانک ہمارے نبی نے اعلان کیا لوگو، اگر میں نے کسی پر کسی بھی طریقے کا کوئی ظلم کیا ہو، کھڑا ہو بدلہ لے لے، اگر میں نے کسی کا ناحق مال دبایا ہو، کھڑا ہو بدلہ لے لے۔ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے ناحق کسی کو کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دی ہو، کھڑا ہو بدلہ لے لے۔ صحابہ رو رہے کہ نبی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، بخار کا عالم ہے، سر پر پٹی بندھی ہے، اور حضور یہ کیا اعلان کرتے ہیں؟ تیسرا اعلان آپ نے کیا لوگو، اگر میں نے کسی کو ناحق مارا ہو، کھڑا ہو مجھ سے بدلہ لے لے۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ دوسری مرتبہ اعلان ہوا لوگو، اگر میں نے کسی کو ناحق مارا ہو، کھڑا ہو بدلہ لے لے۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا لوگو، اگر میں نے کسی کو ناحق مارا ہو، کھڑا ہو بدلہ لے لے۔ اللہ کا کرنا ایک شخص کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے ان کو پکڑ کر نیچے بٹھانا چاہا کہ یہ کون سا موقع ہے، ابھی نہ کھڑے ہو، بعد میں ہو جانا، بیٹھ جاؤ۔ تو وہ کھڑے ہوئے۔ حضور کی نگاہ پڑ گئی، آقا نے فرمایا آنے دو، تو ان کو قریب بلایا۔ جب وہ قریب آئے تو حضور نے ان کے چہرے پر نظر ڈالی تو آپ نے فرمایا عکاشہ، تم؟ بوڑھے شخص ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے، بہو کے بال سفید ہو چکے ہیں، کہا عکاشہ تم؟ کہا اللہ کے رسول میں عکاشہ۔ تو عکاشہ کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ، اگر آپ تیسری مرتبہ اعلان نہ کرتے میں نہ کھڑا رہتا، کیا بات ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ، بات اصل یہ ہے کہ راہ خدا سے واپسی ہو رہی تھی، آپ نے اپنی اونٹنی کو نیچے بٹھایا اور آپ اونٹنی سے نیچے اترے، میں سوچا موقع خدمت کا میرے ہاتھ لگا تو میں اتر کر سیدھے آپ کے پاس آیا۔ جب میں آپ کے قریب پہنچا، آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، آپ نے اسے گھمایا، مجھے نہیں پتا آپ اونٹنی کو مارنا چاہتے تھے یا آپ کا کوئی اور ارادہ تھا۔ اللہ کے رسول، وہ لکڑی چل کر سیدھے مجھے میرے پیٹ پر آ کر لگی تھی، اگر آپ بدلہ دینا چاہے تو اس لاٹھی کا، اس لکڑی کا بدلہ دے دے۔ حضور نے جہاں یہ بات سنی تو فرمایا عکاشہ، مجھے یاد آ گیا کہ واقعی میں تیرے پیٹ پر لکڑی لگی تھی۔ کہا عکاشہ آ بدلہ لے لے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کیا بات ہو گئی۔ تو عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ، میں بدلہ برابر سرابر کا لینا چاہتا ہوں۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول، مجھے وہ لکڑی چاہیے جس لکڑی نے آپ نے مجھے مارا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی مجھے تو قصہ یاد نہیں تھا، لکڑی کہاں سے یاد رہے گی، مجھے تو نہیں پتا وہ لکڑی کون سی تھی اور کہاں ہے۔ تو عکاشہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اس لاٹھی سے، اس لکڑی سے میں نے حضرت حسن حسین کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی وہ لکڑی آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اوے بلال، جاؤ میرے بیٹی کے گھر وہ لکڑی لے کر آؤ۔ حضرت بلال نے بات کو ایسے کر دیا جیسے سنا ہی نہیں، بیٹھے رہے۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ کہا بلال جاؤ لکڑی لے کر آؤ۔ حضرت بلال بیٹھے ہیں اور آنکھوں سے آنسو گراتے ہیں کہ بلال جاؤ لکڑی لے کر آؤ۔ تیسری مرتبہ حکم تھا، اٹھے ہیں اور سر پر ہاتھ رکھ لیا، دونوں ہاتھ باندھ لیے گردن پہ اور روتے روتے جا رہے۔ مدینے کی عورتیں ان کی چیخ آؤ بکا رونا سن کر پردے میں باہر نکلتی کہ بلال روتا کیوں ہے؟ ابھی تو صحابہ کو مسجد میں بلاتا تھا اور اب روتا ہے، بات کیا ہے؟ سیدھے فاطمہ کے گھر پہنچے، دستک دی، فاطمہ باہر نکلی۔ کہا بلال کیا بات ہے، روتا کیوں ہے؟ کہا فاطمہ کچھ نہ پوچھ۔ کہا بات بتا کیا ہے؟ کہا فاطمہ لگتا ہے آج آسمان ٹوٹ کر زمین پر گرے گا۔ کہا بات کیا وہ تو بتا۔ کہا فاطمہ حسنین جس لکڑی سے کھیلتے ہیں جو نبی نے عطا کی ہے وہ لکڑی چاہیے۔ کہا فاطمہ نے پوچھا کہ اے بلال وہ لکڑی کیوں چاہیے؟ نہ تو حج کا موقع، نہ عمرے کا موقع، نہ جہاد کا موقع، لکڑی کیوں چاہیے؟ تو حضرت بلال نے کہا فاطمہ مجھ سے پوچھ مت، مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ کہنا بلال تجھے بتانا پڑے گا لکڑی کیوں چاہیے؟ تو بلال روتے ہوئے کہنے لگے فاطمہ ابا نے آپ کے ایک اعلان کیا ہے جس پر ایک بڑے میاں عکاشہ کھڑے ہوئے ہیں، اب وہ لکڑی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اس لیے لکڑی چاہیے۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو ڈھل گئے، اندر دوڑ کر گئی، حسنین کو لے کر آئی، ساتھ لکڑی کو لے کر آئی،
پردے سے باہر حسنین کو کیا، حضرت حسن بھی ہے حسین بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اور لکڑی کو آگے کیا، بلال نے لکڑی پکڑی تو کہا اے بلال اس عکاشہ سے کہہ دینا، وہ بزرگ آدمی سے کہہ دینا میرے نبی میرے ابا بیمار چل رہے ہیں، کئی دنوں کے فاقے میں ہیں، کچھ کھایا نہیں، تو ایک کام کر لینا عکاشہ، یہ اسی کی نسل کی اولاد ہے حسن اور حسین، اس عکاشہ سے بلال کہہ دینا یہ لکڑی حسن کو حسین کو اتنا مارے کہ لکڑی ٹوٹ جائے یا میرے بچے ٹوٹ جائے، لیکن میرے ابا پر یہ ظلم نہ کرے۔ حضرت بلال نے روتے ہوئے آنسو کے ساتھ لکڑی کو پکڑا اور کہا فاطمہ تیرا پیغام میں ضرور پہنچاؤں گا۔ سیدھے حسنین کو لے کر مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے تو حضرت حسن اور حسین بھی اس جگرے کے لوگ تھے کہ جب لکڑی حضرت بلال مسجد نبوی میں لے کر داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا لکڑی عکاشہ کو دے دو۔ حضرت بلال کے ہاتھ کپ کپ آئے ہوں گے اور لکڑی عکاشہ کے ہاتھ میں دی، حسن اور حسین جا کر کے سیدھے عکاشہ کے دو قدموں کو جا کر چمٹ گئے۔ عکاشہ نے دیکھا کہ ایک قدم حسن نے پکڑا دوسرا قدم حسین نے پکڑا، تو حضرت عکاشہ نے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا میرے معصوم بچوں تم اڑ جاؤ، مجھے بدلہ تم سے نہیں بدلہ تمہارے نانا سے چاہیے۔ حضرت حسنین نے کہا ہم سے بدلہ لے لو، کہتے نہیں، آگے بڑھے، ابو بکر صدیق سامنے آئے، کہا ابو بکر نے کہا عکاشہ تو جانتا ہے میں وہ آدمی ہوں جس کے نیکی کو پانے کے لیے عمر نے زندگی بھر کوشش کی مگر میری نیکی نہ پا سکا۔ ابو بکر اپنی پیٹھ تیرے سامنے کرتا ہے، اپنا پیٹ تیرے سامنے کرتا ہے، تیرا دل چاہے جتنی لکڑیاں مجھ پر برسا لے مگر میرے نبی کے ساتھ یہ ظلم نہ کر۔ ابو بکر صدیق کی یہ بات سن کر کے عکاشہ نے کہا میرا تیرا معاملہ نہیں ابو بکر، تیرا مقام مجھے بھلے ہی پتا ہے۔ وہ پیچھے ہٹ گئے، عمر سامنے آئے، عثمان سامنے آئے، علی سامنے آئے۔ آقا نے فرمایا کوئی بیچ میں نہ آئے، عکاشہ کو آنے دو۔ عکاشہ قریب آ گئے، سارا مجمع صحابہ کا دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں زمین نہ پھٹ جائے اور سب اس میں نہ دھس جائے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ عکاشہ لکڑی لے کر آگے بڑھے، حضور نے فرمایا آ عکاشہ بدلہ لے لے۔ تو عکاشہ نے کہا اللہ کے رسول بدلہ برابر سرابر کا ہونا چاہیے۔ کہا کیا بات ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ میں اس دن اللہ کے راستے سے جب واپس ہو رہا تھا اور آپ کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا اور آپ نے میرے پیٹ پر لکڑی ماری تھی، اللہ کے رسول میرے پاس صرف ایک چادر تھی، میرا پیٹ اس وقت میں ننگا تھا اور پیٹ پر آپ نے وہ لکڑی ماری تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا پیٹ ننگا کر لے، پیٹ سے چادر ہٹا لے۔ اجی بخار میں تھے، بخار میں تو ویسی سردی زیادہ لگتی ہے، نبی کے بدن پر ایک چادر تھی، سر پر پٹی تھی۔ جب یہ عکاشہ نے کہا صحابہ کی چیخیں نکل گئی، عکاشہ یہ کیا ظلم ڈھاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے گردن مبارک سے چادر کو پکڑ کر کے کھینچا اور پیٹ مبارک ظاہر ہوا اور آقا نے فرمایا عکاشہ چلا بدلہ لے لے۔ عکاشہ قریب دوڑے ہیں اور لکڑی کو نیچے پھینکا ہے اور حضور کے پیٹ مبارک کو پکڑ کر چومنا شروع کر دیا اور خوب چوما اور چومتے رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عکاشہ یہ کیا ہے؟ تو عکاشہ کہنے لگے یا رسول اللہ عکاشہ کی کہاں اوقات کہ وہ آپ سے اپنا بدلہ لے۔ کہا پھر یہ کیا بات تھی، یہ کیا ہو رہا تھا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پوچھنے پر عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ بات صرف اتنی ہے اور بات صرف یہ ہے کہ جب آپ نے اعلان کیا کہ اللہ کے بندے کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے تو دنیا پسند کرے چاہے تو آخرت پسند کرے، اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ ابو بکر کا رونا بتا رہا تھا کہ آپ اب ہمارے بیچ میں نہیں رہیں گے۔ یہ عکاشہ بوڑھا آدمی چاہ رہا تھا اللہ کے رسول کہ اپنے ناپاک ہونٹوں کو آپ کے پاک جسم سے ایک مرتبہ ٹچ کر لے اور اپنے ہونٹوں کو مبارک کر لے، بس میں چاہتا تھا جدائی سے پہلے ایک مرتبہ آپ کو چوم لو، اتنا سننا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا عکاشہ ایک بات بتا، مجھے وہ لکڑی کا مارنا یاد آیا ہے، تو نے مجھے معاف کر دیا؟ کہ یا رسول اللہ میں کیا معاف کروں، کل قیامت کا دن ہوگا، ہم گناہگاروں کی معافی تو آپ کروائیں گے۔ اللہ کے رسول اگر آپ چاہتے ہیں وہ لکڑی کی معافی کا اعلان ہے، معافی کا اعلان ہے، معافی کا اعلان ہے۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رفیق فی الجنہ، اے لوگو جو چاہتا ہو کہ مجھ محمد الرسول اللہ کا جنت کا وہ ساتھی دیکھ لے، اس کو چاہیے کہ فلینظر الی ھذا الشیخ، وہ اس بوڑھے عکاشہ کو دیکھ لے۔ اللہ پاک نے اس عمل کی برکت سے، اس محبت کی برکت سے نبی کا ساتھی بننے کے لیے اس عکاشہ کو قبول کر لیا۔ تو اللہ کے رسول کی محبت سیکھنا،
اپنے گھر والوں کو سکھانا. اور آخر کی ایک بات کہ دوسری چیز ہمارے نبی نے فرمائی کہ وہ حب اہل بیتی، اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگوں کی محبت سکھاؤ. فاطمہ کی، علی کی، حسنین کی، عباس کی، حمزہ کی، یہ جتنے آپ کے اہل بیت ہے، آپ کی بیویوں کی، ان کی سب کی محبت سکھاؤ. اور کہیں دور نہیں جانا پڑتا. کہاں سے سکھانا؟ کوئی دور نہیں جانا پڑتا. فضائل اعمال کے اندر جو پہلا باب ہے حکایت صحابہ کو، اس میں سب لکھا پڑا ہے کہ آپ کے بچے کتنے تھے، آپ کی بیویاں کتنی تھی، آپ کا میکہ کیا بنا، آپ کا سسرال کیا بنا، سب لکھا ہے پہلے باب کے اندر. اس باب کو مکمل کرو، انفرادی میں پڑھو، بچوں کو پڑھ کر کے سناؤ. اور تیسری چیز ہمارے نبی نے فرمائی اور اپنے بچوں کو قراءۃ القرآن، تیسری چیز قرآن سکھاؤ. قرآن سکھاؤ، قرآن سکھاؤ. یہاں تو مشکل یہ ہے، اللہ رحم فرمائے، خود ہی تو سیکھیں نہیں، آپا نے کیا سکھائیں گے؟ تو یہ مشکل ہے. اس لیے گزارش ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جو حلقہ لگتا ہے پورے ایمانداری کے ساتھ 1 گھنٹہ حلقہ لگاؤ، آدھا گھنٹہ تعلیم کرو، آدھا گھنٹہ مذاکرہ کرو اور خوب سیکھو. اور کوشش یہ کرو کہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کے پڑھو. کیوں؟ ایک جماعت کام کر رہی تھی، اس میں ایک بزرگ تھے، 67 سال ان کی عمر تھی. تو قرآن پاک ان کا معمول تھا، جماعت میں قرآن دیتے تھے سب کے ہاتھ میں. تو قرآن دیا گیا، بڑے میں قرآن کو دیکھتے ہیں روتے ہیں، قرآن کو دیکھتے روتے ہیں. ان سے پوچھا روتے کیوں ہو؟ تو بڑے میاں کہنے لگے لوگوں 67 سال کی زندگی گزر گئی، قرآن پاک کو آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں. تو اس لیے جب بھی حلقہ لگاؤ اپنے قرآن پاک لے کر کے اس میں سیکھنا سکھانا کرو، اس میں تجوید کے حلقے لگاؤ. آپ یاد کرو الگ بات ہے، علم ترا سے لے کر آخر تک اس کو دیکھ کر یاد کرو. جن کو 10 صورتیں یاد ہے آگے کی صورتیں یاد کرو. اللہ کے راستے کے ان اوقات کو غنیمت جانو، خوب سیکھنے سکھانے میں جی لگاؤ اور خوب سکھا کر کے یہاں سے واپس جاؤ. اس لیے کہ اشراف پیش خیمہ چلے کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے مستورات کے اندر چونکہ پہلے سے قرآن پڑھنے کا ایک بوڑھوں کی طرف سے ایک رواج چلا ہے، تو مجہول معروف کی کوئی ان کو پہچان نہیں ہے. تو اب اللہ کا احسان ہے کہ لڑکی ابھی عالمہ کورس کر رہی ہے، مومنہ کورس کر رہی ہے، تو ان کا قرآن بھی اپنا کسی نہ کسی درجے میں بہت کچھ صحیح ہو چکا ہے. تو یہ نہ سوچو کہ میرے سامنے کی لڑکی میرے کو سکھا رہی، نہیں، طالب بن کر، طالبہ بن کر سیکھنے کے جذبے کے ساتھ جہاں سے جو مل جائے وہ لے لو. تو اس کی برکت سے کیا ہوگا کہ قرآن صحیح ہو جائے گا، دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اس لیے کہ ترتیب یاد رکھنا، جس کا قرآن صحیح اس کی نماز صحیح، اور جس کی نماز صحیح اس کی زندگی صحیح، اور جس کی زندگی صحیح اس کی آخرت صحیح. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.